الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد وأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم قل أطيعوا الله وأطيعوا الرسول فإن تولوا فإن الله لا يحب الكافرين قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أحب سنتي فقد أحبني ومن أحبني كان معي في الجنة الحمدللہ تمام تعریفیں ہر قسم کی حمد و ثنا کبریائی بڑائی بزرگی اللہ رب العالمین احکم الحاکمین وحدہ لا شریک کے لیے جو ہر چیز کا خالق مالک اور رازق ہر چیز پر قبضہ قدرت تصرف اور اختیار رکھنے والی ذات صرف اور صرف اللہ تبارک و تعالی رب العالمین احکم الحاکمین کی ذات ہے۔ وہ اللہ رب العالمین جو بادشاہوں کا بادشاہ
زبردستوں کا زبردست، مالک الملک، ملک الافلاک، وہ اللہ رب العالمین جو چاہتا ہے جس طرح سے چاہتا ہے کر گزرتا ہے۔ فعال لما یرید یفعل ما یشاء، وہی اللہ رب العالمین رات کا اندھیرا ہو، دن کا اجالا ہو، سمندر ہو، پہاڑ ہو، دریا ہو، جب جس وقت رب العالمین کو پکارا جائے وہ ہماری پکار کو نہ صرف سنتا ہے بلکہ قبول فرماتا ہے۔ وہی اللہ رب العالمین مختار کل ہے، یعنی ہر چیز پر تصرف اور اختیار رکھنے والی ذات اگر کوئی ہے تو وہ صرف اور صرف اللہ رب العالمین احکم الحاکمین کی ذات۔ بے شمار درود و سلام بالخصوص آمنہ کے لال امام کائنات جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا۔ رب العالمین نے ایمان والوں کی کامیابی کے لیے اور ان کو اپنی جنت کا وارث بنانے کے لیے آسان سے آسان تر راستے اور طریقے جو ہے وہ بتلا دیے۔ اب جو عقل مند ہوگا ان راستوں کو نہ صرف سمجھے گا بلکہ ان پہ عمل بھی کرے گا۔ آج فی زمانہ اللہ اور اس کے حبیب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کے دعوے جو ہیں ہمیں چاروں طرف نظر آتے ہیں کہ جی ہم اللہ سے محبت کرتے ہیں، ہم اس کے حبیب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتے ہیں، مگر اس کی کسوٹی رب العالمین نے جو قرآن مقدس میں بیان فرمائی، بڑی شان کے ساتھ اللہ رب العالمین اپنے حبیب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے کہتا ہے قُلْ إِن كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ، اے میرے محبوب، اے میرے پیارے، آپ دنیا جہان کے لوگوں کو کہہ دیجئے اور ان کو بتلا دیجئے کہ تحبون اللہ، اگر تم اللہ کی محبت حاصل کرنا چاہتے ہو تو فاتبعونی یحببکم اللہ، تو تمہیں چاہیے کہ تم مجھ محمد رسول اللہ کی اتباع اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تابعداری کرو، تو اس کا نتیجہ کیا نکلے گا؟ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ، تمہارے گناہوں کو بھی معاف کرے گا، اللہ کی محبت بھی تمہیں حاصل ہو جائے گی اور تمہارے گناہ سمندر کے جھاگ کے برابر بھی ہوں گے تو وہ رب العالمین جو ہے وہ معاف کر دے گا۔ پھر رب العالمین نے ایک اور بات اسی آیت سے متعلق بیان فرمائی کہ قُلْ اطیعوا اللَّهَ وَاطیعوا الرَّسُولَ، اے میرے محبوب دنیا جہان کے لوگوں کو یہ بھی بتلا دیجئے قُلْ اطیعوا اللَّهَ وَاطیعوا الرَّسُولَ، اگر تم اللہ کی اطاعت کرو گے اور اس کے رسول کی اطاعت کرو گے فَإِن تَوَلَّوْا فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْكَافِرِينَ، اللہ اور اس کے رسول کی تم نے اطاعت کرنی ہے، اگر اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت سے تم پھر گئے تو فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْكَافِرِينَ، اللہ رب العالمین ایسے کافروں کو پسند نہیں فرماتا۔ ہمارے اور آپ کے خیال میں کافر وہ ہے جو بتوں کی پوجا کرتا ہے، کوئی چاند کی پوجا کر رہا ہے، کوئی ستاروں کی پوجا کر رہا ہے، کوئی آگ کی پوجا کر رہا ہے اور کوئی قبے جبوں کی پوجا کر رہا ہے۔ یہاں پر جو رب العالمین نے کافر کہا ہے تو وہ کن لوگوں کو کہا ہے؟ یہاں پر ایک نقطہ بیان ہو رہا ہے۔ اللہ رب العالمین فرماتا ہے کہ قُلْ اطیعوا اللَّهَ وَاطیعوا الرَّسُولَ، اے میرے نبی آپ ان سے کہیے کہ اللہ کی اطاعت کرنی ہے اور اس کے رسول کی اطاعت کرنی ہے۔ کلمہ تو تم نے پڑھ لیا، اب اگر تم نے کلمہ پڑھ لینے کے بعد اللہ اور اس کے حبیب کی اطاعت نہیں کی فَإِن تَوَلَّوْا،
اور کلمہ پڑھنے کے بعد کلمے کو سمجھا نہیں، پھر گئے، تو فرمایا فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْكَافِرِينَ، اللہ ایسے کافروں کو پسند نہیں کرتا۔ یہاں پر وہ کافر نہیں جو بتوں کی پوجا کرتے ہیں، یہاں پر جو کافر مراد ہیں وہ کلمہ گو ہیں۔ آج ہمارے معاشرے کے اندر کلمہ گو جس قدر شرک میں مبتلا ہے، اللہ اکبر، اس کی مثال جو ہے ہمیں کافروں میں بھی نہیں ملتی۔ ابھی آپ دیکھیں گزشتہ مہینہ جو ہے وہ 11ویں کے نام سے وہ مہینہ گزرا ہے، 11ویں کا مہینہ، یعنی پیر عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کی کرامات جو ہے وہ بیان کی گئی، اور اللہ اکبر کوئی یہ کہتا ہوا نظر آیا کہ امداد کن در دین دنیا شاد کن، از رنج و غم آزاد کن یا شیخ عبد القادرہ۔ ذرا آپ الفاظ پہ غور فرمائیے، یہ کہنے والا کوئی بت پرست نہیں ہے، کوئی مجوسی آگ پرست نہیں ہے، یہ لا